رشید صاحب کے آگے ایک کاغذ رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹرویو میں بولنا ہوگا مبینہ طور پہ. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب شیخ رشید صاحب وہ مبینہ کاغذ پڑھ رہے تھے اس میں کچھ باتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بلو دا بیلٹ بھی تھیں. تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں یہ باتیں نہیں کہوں گا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس کے رد عمل میں؟ شیخ رشید صاحب کے منہ پر وہ جو ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے تھپڑ مارا اور کمرے میں موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا انہوں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سے یہ نہ کراؤ، میں یہ نہیں کر سکتا. اس بات پر منیف فاروق صاحب اور چودھری اکرم صاحب نے انٹروین کیا اور ایجنسی کے لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ یہ مت کریں. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، ہمیں ان سے ڈیل کرنے دیں. منیف فاروق صاحب سے میرا ایک احترام کا رشتہ ہے. میں آئی مسٹ ایڈمٹ میں ان کو بطور اینکر پسند کرتا ہوں کہ وہ اچھے ینگ انرجیٹک اینکر ہیں، اوپینین اچھی ہوتی ہے، وہ ایک وکیل ہیں تو قانون کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، تو ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے. لیکن مجھے افسوس ہوا، آئی وش منیف فاروق صاحب یہ شیخ رشید صاحب کے آگے انٹرویو کرنے سے ریفیوز کر دیتے کہ میں یہ انٹرویو نہیں کر سکتا، یہ جس انداز میں ہو رہا ہے اور جس انداز میں شیخ رشید صاحب کو لایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک شیخ رشید صاحب فٹ ہیں اس انٹرویو کے لیے، اور یہ جو کچھ ان سے کہلوانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ تو پھر پروپیگنڈا کہلا سکتا ہے، ایک انٹرویو نہیں کہلا سکتا. کہ شیخ رشید کو کل رات 7:30 سے 8 بجے کے قریب لاہور میں سما ٹی وی کے دفتر لایا گیا. وہاں ان کو لانے والے ایجنسیوں کے لوگ سادے کپڑوں میں تھے. کچھ لوگ شیخ رشید کو گھسیٹتے ہوئے سما لائے، ان کا گریبان پھٹا ہوا تھا. جب ان کو بٹھایا گیا تب بھی ایک شخص نے پیچھے سے ان کا کالر پکڑ رکھا تھا اور ایک شخص ان کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا ہوا تھا. ایک بندہ گزشتہ 20 سے 25 دن ہو گئے شیخ رشید صاحب کو غائب ہوئے، نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ان کو بتایا، نہ ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی. کین یو امیجن ایک شخص جو 8 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا ہو، متعدد وفاقی وزارتوں میں وہ بطور وزیر سرو کر چکا ہو، 73 سال اس کی عمر ہے. آپ اٹس اے پبلک پلیس نا، جب آپ بہت سے لوگوں میں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ شیخ رشید بچوں کی طرح بلک کے رونے لگ گئے، بلک بلک کے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چینلز پر اور اینکرز پر کس قسم کا پریشر ہوتا ہے. لائک ڈان میں صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو مینجمنٹ نے روکا، لیکن پھر ڈان پر اتنا پریشر آیا کہ ان کو وہ انٹرویو ایئر کرنا پڑا. آئی کین امیجن کہ کس لیول کا پریشر ہوگا سما ٹی وی پر بھی، منیف فاروق صاحب پر بھی، کہ یہ انٹرویو کرنا ہے اور اسی انداز میں کرنا ہے. اس کے بعد وہ انٹرویو تو ریکارڈ ہو گیا. آئی وش ابھی بھی کچھ گھنٹے باقی ہیں. سما کی مینجمنٹ اور منیف فاروق صاحب اس بارے میں سوچیں، اور آئی وش، میری خواہش ہے کہ وہ یہ انٹرویو ایئر کرنے سے انکار کر دیں اور مت ایئر کریں. ہمیں لوگوں کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں کے کنڈکٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس قسم کی چیزوں کو کبھی بھی نہ تو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ ہی اس کا حصہ بن جانا چاہیے کہ ایک بڑے انٹرویو کی خاطر ہم اپنے سامنے ایک ایسے شخص کی تذلیل ہوتے دیکھیں جو درجنوں دفعہ ہمارے شوز میں بطور منسٹر یا بطور پولیٹیشین گیسٹ آ چکا ہو، اور ہمارا اس کا ایک ذاتی احترام کا تعلق بھی ہو، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یوں تذلیل کا شکار ہو، اور پھر اس تذلیل کی حالت میں اس کا بٹھا کے ہم سے انٹرویو کروا دیا جائے اور ہم وہ چپ چاپ انٹرویو لے کے چلے جائیں اور پھر ایئر بھی کر دیں. کوئی تو ہماری بھی اخلاقیات ہونی چاہیے، ہماری بھی کوئی تو لمٹ ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک اپنے پروفیشن کی عزت پر، اپنے ایتھکس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں. کہیں تو بار سیٹ کرنی ہوگی. یہ بار نہیں سیٹ ہوگی تو یہ ملک، یہ صحافت، سب کچھ تباہ ہوتا جائے گا. ہو چکا ہے، لیکن ایک دعا ہے کہ کاش ادھر سے ہی واپس آ جائے. لگتا نہیں ہے ادھر سے واپس آئے گا، لیکن آئی وش آ جائے. لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہے، میں پھر کہوں گا، جو پاکستان ہمیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں نے ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بہت سفر کیا ہے. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، عمران خان صاحب واپس بھی آ جائیں تو میں دوبارہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اور میں یہ بھی جانتا ہوں عمران خان صاحب کا واپس آنا اس ملک کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا،
لیکن یہ مجھے لگتا ہے نا، لیکن اگر اس ملک کی عوام کی اکثریت عمران خان صاحب کو الیکٹ کرنا چاہتی ہے تو مجھے ول آف دا پیپل کو عزت دینی ہوگی، اس کو ماننا ہوگا۔ شیخ رشید صاحب نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ بھی گری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اور ایک بڑا ایکسپیکٹڈ سوال تھا کہ شیخ صاحب آپ کہاں تھے اتنے دن، تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا۔ اہم نکات اس چلے کا کیا مطلب ہے میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کیا یہ واقعی متوقع تھا، کوئی حیرانگی ہوئی کسی کو، یا پھر یہ واقعی ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ شیخ صاحب نے جو اہم باتیں کہی ہیں پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بنتی نہیں تھی۔ جو 3 لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے اپنے اس انٹرویو کے اندر۔ شیخ رشید صاحب یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے وقتاً فوقتاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا پیغام عمران خان صاحب کو بھی پہنچایا کہ اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کے اندر راج کرنا ہے یا پھر حالات کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دینا چاہیے، میں بڑی ذمہ داری سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آؤٹ آف کنٹرول، یعنی آپ کے پاس حالات آپ کے قابو سے باہر نکل جائیں اور آپ کے پاس کنٹرول نہ رہے، تو آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور انہیں مذاکرات کے اندر شامل کرنا ہوگا۔